علی اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ یہاں پہ شرح میں آ جائیں، اوپر عبارت یہ ہے نا وکانہ بجواز زیادت یا متوسطا نحو ما کانہ احسن زیدن، شرح میں آ جائیں۔ ابھی جو کچھ گفتگو چلے گی وہ کانا کے بارے میں چلے گی، اور یہ جو عربی زبان میں کانا نقص ہے اس کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں، بہت زیادہ اس کے مختلف صورتیں ہیں، استعمالات ہیں، اس کے احکام ہیں، تو ان کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو شرح میں ابن ہشام یہ کہتے ہیں کہ تارد کانا فی العربیت علی ثلاثۃ اقسام، کہ عربی زبان میں کانا جو ہے وہ ہمیں تین قسموں کے اوپر نظر آیا ہے ان کو، کہ کانا جو ہے وہ وارد ہوا ہے علی ثلاثۃ اقسام، تین اقسام کے اوپر۔ پہلی قسم ناقصہ کی ہے جو بیان کر چکے ہیں، اور ناقصہ کی تشریح کیا ہے ان کی کہ فتحتا جو الی مرفوع و منصوب، ناقصہ کی کیا تفسیر ہوگی کہ جو محتاج ہوتا ہے مرفوع اور منصوب کی طرف۔ تو ناقص ہے یعنی پاس یہ محتاج ہوتا ہے مرفوع اور منصوب کی طرف، جیسے کان ربو کا قدیرہ میں ربو کا اس کا مرفوع ہے، جس سے کیا ہے اس کا اسم کہتے ہیں اور فاعل بھی کہتے ہیں، اور قدیرہ جو ہے یہ منصوب ہے کہ جسے اس کی خبر کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں مفعول بھی کہتے ہیں، پیچھے ذکر ہوا ہے مفعول بھی سے کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ تامہ ہے، تامہ کیا ہے فتحتا جو الی مرفوع دون منصوب، جو مرفوع کی طرف محتاج ہوتا ہے دون منصوب، منصوب کی طرف محتاج نہیں ہوتا، جیسے ان کا نزو عسرت ان پہ خبر ہمیں اس کی نہیں ملی، تو اس سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ کانا تامہ ہے۔ کانا زید قائم تو نقص ہے، نہیں آپ بھول گئے، مشتبہ ہو گئے۔ ایک دفعہ ہم اس کو سارا کے معنی میں کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم اس کو کیا سارا کے معنی میں نہیں کہتے، یہ سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا۔ اگر سوال تامہ نقصہ میں نے پوچھا ہے تو وہ غلط ہے، نہیں یہ مطلب تو نہیں ہے۔ خود کالا تام ہوتا ہے جیسے خبر سے بے نیاز ہو جائے گا، جب تمہارا ثابت ہوگا۔ اچھا یہ ہے، تو آپ بہت دیر سے پکڑا بھی آپ نے پھر۔ ہاں نہیں وہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کانا زید قائمن، تو کانا تامہ ہے ہی نہیں کیونکہ خبر اس کی آ چکی ہے نا۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے یہ کانا زید قائمن میں آپ تامہ کا ترجمہ کر کے دکھائیں، ممکن ہی نہیں، ابھی کانا تامہ ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال میرے ذہن میں جو سوال تھا آپ نے اس کے مطابق درست جواب دیا۔ میرے ذہن میں کیا تھا کہ کانا زید قائمن میں ایک دفعہ جو ہے وہ کانا کے معنی میں ہے، ایک دفعہ کانا سارا کے معنی میں ہے، تو دونوں ترجموں میں کیا فرق ہوگا، یہ سوال تھا، وگرنہ جو سوال میں نے کیا تھا وہ غلط تھا۔ احسن تمہارا ٹھیک ہو گئی۔ تو ناقصہ اور تامہ کے بارے میں کیا گفتگو ہو چکی ہے۔ تیسرا جو اس کا حکم ہے وہ کیا واقع ہوتا ہے جی، زائدہ واقع ہوتا ہے۔ جب ہم اسے زائدہ کہہ رہے ہیں تو زائدہ کا مطلب کیا ہے کہ نہ اسے مرفوع کی ضرورت ہے نہ اسے منصوب کی ضرورت ہے، بس ایسے ہی درمیان میں آیا ہوا ہے۔ وہ جو ایسے آیا ہوا ہے وہ ابن شام کی ایک کتاب ہے، میرے خیال میں اس کا نام کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو زائدہ الفاظ ہیں اس کے اوپر، تو وہاں پہ ابن شام نے الگ کتاب لکھی اور یہ بات ثابت کی کہ جتنے بھی زائدہ آتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، کوئی تاکید کا معنی ہے، کوئی کسی چیز کا معنی، کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ یعنی زائدہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس فضول میں آ گیا، فضول میں آ گیا تو پھر قرآن کے اوپر بہت بڑا اعتراض ہے کہ ایسی اپنی طرف سے زیادہ الفاظ لے کر آتے رہتے ہیں۔ تو زائدہ کا مطلب نحو میں کیا ہوتا ہے، ابن شام نے بھی کتابیں لکھی، باقی بھی لکھی کہ زائدہ کے کچھ معنی ہوتے ہیں جس میں سے اکثر طور پر معنی کیا ہوتا ہے، تاکید والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی نقطے کو یہاں پر بھی واضح کریں گے، اشارہ کریں گے اس کی طرف کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کانا زائدہ ہے تو اس کا فقط مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعراب میں کچھ نہیں واقع ہوتا، ٹھیک ہے، اعراب میں کچھ نہیں واقع ہوتا، لا محل له من الاعراب ہوتا ہے، اور پھر اس کا اسم اس کا کیا ہے مرفوع نہیں ہوتا ہے، اس کا منصوب نہیں ہوتا، وگرنہ اس کا جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے کردار ہوتا ہے اس کا اپنے اعتبار سے، یا استمرار پہ دلالت کرتا ہے یا تاکید پہ دلالت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا چکر ہوتا ہے یہاں پہ۔ اچھا، زائدہ کی انہوں نے جو شرط رکھی کہ پہلی شرط تو یہ ہے، دو شرطیں رکھی، وہ شرط و زیادت ہے امران،
اس کے زیادہ ہونے کی 2 شرطیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ یہ ماضی کی صیغہ میں استعمال ہو، ان تکون بلفظ الماضی، کیونکہ یہ جتنے بھی افعال ناقصہ ہم نے پڑھے ہیں یہ فعل مضارع میں بھی جا کے عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماضی میں بھی جا کے عمل کرتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے وہ فقط اور فقط ماضی ہوں. اچھا، والثانی، اور دوسری شرط کیا ہے کہ ان تکون بین شیئین ہے، کہ یہ کانا ایسی 2 چیزوں کے درمیان میں آ جائے کہ جن کو متلازمین کہا جاتا ہو، کہ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ جب بھی آتی ہیں دونوں کٹھی آتی ہیں. متلازمین کیا ہے کہ عربی زبان میں ہم نے جب بھی ان 2 لفظوں کو دیکھا ہے کٹھے آئے ہیں، اکیلے کبھی بھی ایک آیا اور دوسرا نہ ہوا، ایسا نہیں ہوتا. وہ کون سی چیزیں؟ جار مجرور ہے، یعنی حرف جار فقط کبھی اکیلا تو نہیں آیا نا، ٹھیک ہے. جار مجرور کی کتنی قسمیں؟ ایک وہ اضافت والا ہے، اضافت بھی کیا ہوتا ہے؟ جار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اضافت اور جار مجرور یعنی حرف جارہ والا یہ دونوں کیا اکٹھے آتے ہیں، یہ الگ الگ نہیں آتے. باقی فعل فاعل وغیرہ آپ دیکھ لیں تو وہ بھی کبھی کیا ہے اکٹھے نہیں، کبھی فاعل جو ہے مبتدا کے طور پہ آ جاتا ہے، فرض کریں اس طریقے سے آ جاتے ہیں. تو بہرحال وہ چیزیں جار مجرور کے علاوہ ہوں. جار مجرور کے علاوہ جی عربی میں چیزیں ڈھونڈ لیں جو آپس میں اکٹھی آتی ہوں، تو اگر ان چیزوں کے درمیان میں یہ کانا ماضی والا آیا ہوگا نا تو یہ اس کو کیا کہہ دیں گے؟ زائدہ کہہ دیں گے. اور یہاں پہ ابن ہشام نے ایک مثال دی ہے کہ جس میں فعل تعجب کی کیا مثال دی ہے. وہ انہوں نے کون سی مثال دی ہے؟ ما کان احسن زیدن، ٹھیک ہے جی. ما کان احسن زیدن کہتے ہیں جی اس کی جو اصل ہے نا وہ ما احسن زیدن ہے. یہاں پہ جو ما احسن ہے نا، ما احسن، اس ما کو کیا کہتے ہیں؟ ما تعجبیہ کہتے ہیں، جو کیا واقعہ ہوتی ہے؟ مبتدا واقعہ ہوتی ہے. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک فعل تعجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ترکیب اس کی کیسے ہوتی ہے؟ ترکیب کا طریقہ کار اس کا یوں لکھا جاتا ہے کتابوں میں ما احسن زیدن کہ ما تعجبیہ نکرہ تامہ بمعنی شیء مبنیۃ علی السکون فی محل رفع مبتدا، یوں کہتے ہیں. تو یہ جو ما ہے یعنی کتنی شے کے معنی میں آتا ہے اور یہ مبتدا واقعہ ہوتا ہے. اور جو احسن ہے اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے اس کے اندر مستتر ہے، جس کا مستتر کیا ہے؟ واجب ہے، جو کہ ہوا کی ہے. نہیں، اس میں تفصیل نہیں کرتے، اسے ماضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ما احسن، یہ ضمیر پھر اسی ما کی طرف پلٹے گی کیونکہ ربط دینا ہوتا ہے. جملہ جب بن گیا، خبر جب جملہ بنتی ہے تو اس کی ضمیر ہوتی ہے تو اس سے پلٹتی ہے. تو احسن کا جو فاعل ہو گیا وہ ضمیر ہو گیا. احسن یعنی خوبصورت کرنا نا کسی چیز کو. حسنہ کا مطلب ہے خوبصورت ہونا، احسن کیا ہے؟ خوبصورت بنانا، ایسی ہے. خوبصورت کرنے کے معنی میں، ٹھیک ہے. تو احسن کیا ہے؟ خوبصورت کرنے کے معنی میں. تو زیدن اس کا کیا واقعہ ہو جائے گا؟ مفعول بہ ہو جائے گا. ما احسن زیدن یعنی کس چیز نے زید کو خوبصورت کیا ہے، ٹھیک ہے. کون سی چیز ایسی ہے کہ جو زید کو جو ہے وہ خوبصورت بنا رہی ہے؟ تو یہ تعجب کی خاطر ہے، ٹھیک ہے. تو اب صورتحال کیا ہے کہ ما احسن یعنی ما تعجبیہ اور جو احسن جو فعل تعجب ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ اکٹھے آتے ہیں عربی زبان میں، جار مجرور بھی نہیں ہے. اب انہی کے درمیان میں اگر کانا لگا ہوا ملے گا تو اس کانا کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ زائدہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی نہ اس کانا کا کوئی مرفوع ہے نہ اس کا کوئی منصوب ہے. فزیدت کان بین ما و فعل تعجب، یہاں پہ کانا کا اضافہ کیا گیا ما اور فعل تعجب کے درمیان میں، تو یہ پھر کانا کیا ہو جائے گا؟ زائدہ ہو جائے گا. آگے ایک اور نقطے کے اوپر اشارہ کرتے ہیں کہ زائدہ کا مطلب کیا ہے. کہتے ہیں کہ ولا نعنی بزیادتها انہا لم تدل علی معنی البتہ، کہ ہماری زیادت سے مراد یہ نہیں ہے. لا نعنی، ہم یہ مراد نہیں لیتے. لا نعنی یعنی تمام نحویوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس بات کی کیا ہے وہ تائید نہیں کرتے، ہم یہ مراد نہیں لیتے. کس چیز سے بے زیادت ہے؟ اس کے زیادہ ہونے سے ہم یہ مراد نہیں لیتے کہ انہا لم تدل علی معنی البتہ، کہ یہ کسی معنی پہ بھی البتہ تھا، بالکل کسی معنی پہ بھی دلالت نہیں کرتا. ادھر معنی پہ بھی دلالت نہیں کرتا، ادھر سے لفظ آیا، اعراب میں بھی اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے، پھر تو بالکل اضافی ہو گیا نا، ٹھیک ہے. وہ فضول ہو گیا، پھر تو ایک طرح سے لغو ہو گیا. تو یہ زیادہ کا مراد نہیں ہے. پھر زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ کسے کہتے ہیں جی؟
جتنے بھی حروف جتنے بھی افعال زیادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ مطلب ہوتا ہے جو ابن شام بیان کر رہے ہیں، بل انہا لم یؤت بہا للاسناد، لم یؤت بہا اس کو نہیں لایا جاتا، للاسناد اسناد کی خاطر، اسناد کی خاطر یعنی معنی جو ترکیب ہوتی ہے، ترکیب میں یہ مسند واقعہ ہو، فعل کیا واقعہ ہوتا ہے؟ مسند واقعہ ہوتا ہے نا، تو فعل کو مسند کے طور پہ جب نہیں لیں گے تو اسے کیا کہہ دیں گے؟ یہ فعل کیا ہو جائے گا؟ زائد ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ضربا زیدن میں ضربا کیا ہے؟ فعل مسند ہے، زیدن کیا ہے؟ مسند لے ہے۔ کانا زیدن میں کیا ہے؟ کانا مسند ہے، زیدن کیا ہے؟ مسند لے ہے۔ تو فعل جب بھی لایا جاتا ہے وہ اسناد کے لیے لایا جاتا ہے نا، تو پس جب کسی فعل کو اسناد کے لیے نہیں لایا جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا جی؟ زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حروف میں زیادہ کو یہ مطلب ہوتا ہے کہ حروف کو کیا ہے؟ اپنے معنی کے لیے نہیں لایا جاتا، جو ان کا اپنا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف ظاہری طور پہ تو عمل کر دیتے ہیں، حرف جارہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی خطیب نے پڑھا تھا کہ لیس کمثلہ شیء، وہ کہہ رہا تھا کہ کاف جو ہے نا یہاں پہ ناویوں نے زیادہ لکھی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن میں زیادہ آ نہیں سکتا، لہذا یہ زیادہ نہیں ہے، اپنا ہے، تو پھر اللہ کی مثل سے کیا مراد ہے؟ خود اللہ نہیں ہے، اہل بیت ہیں، یوں کر کے استدلال کر رہا، نعرے پہ نعرہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ناو کی بنیادی چیز اسے نہیں پتا کہ زیادہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ زیادہ کو اس نے اردو والا زیادہ سمجھ لیا، زیادہ اضافی بندہ جی، بندے زیادہ ہو گئے نکالو اس کو باہر، ٹھیک ہے۔ تو اردو والا زیادہ نہیں ہے کہ جو بالکل ہی زیادہ ہوتا ہے، اگر فعل زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسناد کے لیے لے کر آیا جا رہا، حرف زیادہ ہے تو حرف کے زیادہ کیا مطلب ہے کہ جو اس کا اپنا معنی ہے اس کے لیے نہیں لے کر آیا جا رہا، لیکن کسی اور معنی کے لیے اس کا ہوگا، واضح۔ اچھا، یہ حکم ہو گیا زائدہ کا۔ آگے جو مطلب ہے کہ کانا کی جو ہے وہ شارٹ کٹ فارم ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں قرآن مجید میں، کہ اس کے جو ہے وہ آخر سے کافی حروف اڑائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لم اکو بغیہ، ٹھیک ہے جی۔ تختص کانا بے امور، شر میں آ جائیں کہ کانا جو ہے وہ چند ایک امور کے ساتھ خاص ہے، ان امور میں سے ایک کیا ہے؟ مجیئہا زائدتاً، کہ اس کا زیادہ آنا ہے جو بھی گزر چکا ہے، ومنہا، اور اسی امور میں سے کیا ہے؟ جواز و حذف آخرہا، کہ کانا کا جو آخری حصہ ہے نا اس کو حذف کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور ابن ہشام نے جو تحقیق کی قرآن مجید کی آیات اور قدیم اشعار میں، وہاں سے ان کو 5 شرائط ملی ہیں کہ یہ 5 شرائط اگر موجود ہوں گی تو کانا کے آخر کو آپ حذف کر سکتے ہیں۔ وذالک بخمسۃ شروط، پہلی شرط کیا ہے کہ ان تکون بلفظ المضارع، کہ جو مضارع والا کانا ہوگا نا اس کا آخر حذف ہوگا، ماضی والے کا حذف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو نظر آیا، یعنی ماضی والا کوئی ان کو نظر ہی نہیں آیا، نہ قرآن میں نہ قدیم اشعار میں، کہ جس میں اس کا آخر کیا اڑایا جاتا ہو، نون کو اڑایا جاتا ہو، نہیں، مضارع والا۔ ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وان تکون مجزومۃ، ہر مضارع بھی نہیں، وہ مضارع ہو جو مجزوم ہو، جیسے لم اکو کی مثال دی، یعنی لم جازم شروع میں ہو، یا جو ہے وہ لا ناہیہ ہو، لا ناہیہ مجزوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ ان لا تکون موقوفا علیہ، اس کے اوپر وقف نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، آخر پہ وقف اس کے اوپر نہ کر بلکہ آگے جملہ ہو اس کا۔ اور چوتھی شرط کیا ہے کہ ولا متصلۃ بضمیر نصب، ضمیر منصوب کے ساتھ کیا متصل نہ ہو، یکن ہو جیسے کہتے ہیں، ہو کیا ضمیر منصوب ہے۔ اور پانچویں شرط کیا ہے کہ یہ ساکن کے ساتھ بھی متصل نہ ہو، لم یکن اللہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو نون کو آگے جو ہے وہ الف ساکن سے جب ملایا جاتا ہے تو اذا حرک حرک بالکسر کا قانون چلتا ہے۔ تو جب یہ 5 شرائط موجود ہوں گی کہ جس میں سے جو پہلی 2 شرطیں کون سی ہیں؟ اس بات والی ہیں، ہونے والی ہیں، اور 3 شرطیں کیا نہ ہونے والی ہیں، تو پھر اسے کے آخر کو حذف کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ وذالک کقولہ تعالیٰ، جیسے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لم اکو بغین، لم اکو بغین میں اکو جو ہے نا یہ وہی کان نہیں ہے، اس کا آخر کیا اڑ چکا ہے۔ اصلہ اکونو، اس کی اصل کیا تھی؟ یہ اکونو تھی۔ اکونو کے اندر کیا کیا حذف کیا گیا؟ واو بھی حذف کی گئی اور نون بھی حذف کی گئی۔ نون کا حذف کرنا جائز ہے یا واجب ہے؟ نون کا واجب ہے، ہاں نہیں جائز، وہ ہے غلام اکون میں دعائیں کر بے شکیہ، اس پر وہ اکون ہے، نون اس کی اپنی اصلی ہے بھائی، وہ نہیں ہے یضربانے والی نون نہیں ہے، ہاں ہاں، نون اس کی اصل ہے نا، لام الفعل ہے، ٹھیک ہے۔ واو اس کی اصل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ایسی ہے۔ تو نون کا اصل کرنا تو جائز نہیں ہونا چاہیے نا، حذف کرنا، نون کا حذف کرنا جائز نہیں ہوتا، چاہے لام جازمہ آ گئی ہے۔
تو پھر لام جازمہ کو اسے کس کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے؟ واو کا. یکونو اکونو تھا نا، واو ہے، اس واو کا حذف کرنا کیا واجب ہے. ٹھیک ہے، متوجہ ہو گئے. تو اس کی اصل کیا ہے؟ اکونو ہے. اکونو میں واو کا حذف کرنا واجب اور نون کا حذف کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور اس کے حذف کرنے کی وجہ یہی 5 شروط بنی ہیں. ٹھیک ہے. فحذفت ضمۃ للجازم، یہاں پہ ضمہ کو حذف کیا گیا جازم کی وجہ سے. ضمہ کس پہ تھا؟ نون کے اوپر تھا، اکونو. ٹھیک ہے. والواو، اور واو کے پھر حذف کیا گیا کس کی وجہ سے؟ ساکنین کی وجہ سے. 2 حذف ہو گئے نا، ایک حرکت کا، ایک کیا ہے؟ حرف کا. ساکنین کا کیا مطلب ہے؟ 2 ساکن ہو گئے، واو اور نون. ٹھیک ہے. والنون للتخفیف، اور آخر پہ نون بچ گئی. ٹھیک ہے، اس کو حذف کیا گیا تخفیف کی وجہ سے. وہذا الحذف جائز، یہ جو آخری حذف ہے نا نون والا، یہ والا حذف کیا ہے؟ یہ حذف جائز ہے. والحذفان الاولان واجبان، اور پہلے جو 2 حذف ہیں وہ کیا واجب ہیں؟ ضمہ کو اڑانا واجب ہے جازم کی وجہ سے، اور واو کو اڑانا واجب ہے التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا. ولا یجوز الحذف فی نحو، قرآن کی ان جیسی آیات میں حذف جائز نہیں ہوتا. لم یکن الذین، اس میں کیوں نہیں حذف ہو رہا؟ کیونکہ ساکن کے ساتھ کیا ہے؟ متصل ہو رہا ہے. لأجل، وجہ کیا ہے؟ لأجل اتصال ساکن بہا فہی مکسورۃ لأجل، کیونکہ ساکن کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ اسی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مکسورہ ہو جائے گا. اچھا، پھر مکسورہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب آپ اسے مکسورہ کر دیں گے نا تو فہی متعاصیۃ علی الحذف، تو اب یہ معصیت کرنے والا ہوگا، متعاصیہ حذف کے اوپر. اب یہ کہے گا کہ بھئی میں حذف نہیں ہو سکتا، میں نے حرکت لے لی ہے. لم نے آ کے کیا کام کیا تھا؟ نون کی حرکت اڑائی نا. نون کی حرکت اڑی تو نون کیا ہو گیا؟ بیچارہ کمزور ہو گیا، اور کمزور کا جو ہے وہ بس چلتا نہیں ہے، تو اس کو آ کے جو ہے وہ نکال دیتے تھے، اڑا دیتے تھے. ہاں، اس نے پھر کیا گیم کھیلی کہ بعد والے ساکن کے ساتھ مل گیا. ساکن والی ملنے کی وجہ سے اسے پروٹوکول مل گیا، اسے ایک حرکت دے دی گئی. جب اس کو حرکت مل گئی، لم والا تو کہہ رہا تھا کوئی حرکت نہیں لینی، ساکن کے ملنے کی وجہ سے اس کو کیا حرکت مل گئی. جب اسے حرکت مل گئی تو اب یہ پھر پاور میں آ گیا. اب اس نے کہا کہ اب تم مجھے نہیں نکال سکتے، اب میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ فَيَ مُتَعَاصِرٌ الْحَذْفِ، کیوں متاثر الحذف؟ لِقُوَّتِهَا بِالْحَرْکَتِ، کیونکہ اس کی قوت بحال ہو گئی ہے. کہ اس وجہ سے؟ حرکت کی وجہ سے. جو حرکت اس کی لم نے توڑی تھی وہ اس کو دوبارہ مل گئی ہے. ٹھیک ہے. وَلَا فِي نَحْوِ، اسی طریقے سے ان یکونہ میں بھی کیا حذف نہیں کر سکتے. ان یکونہ فلن تسلط علیہ لاتصال ضمیر المنصوب بہا، کیونکہ یہاں پہ وہ جو شرط ہے نا دوسری وہ والی پوری نہیں ہے، کیونکہ ضمیر منصوب اس کے ساتھ آ گئی. یہ 4تھی شرط تھی غالباً. اچھا، ضمیر منصوب آنے کی وجہ سے کیوں نہیں حذف کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ الضمائر ترد الاشیاء الی اصولها، یہ قانون ہے کہ ضمیر کیا ہوتی ہے. ضمیر کی یہ خصوصیت ہے کہ ترد الاشیاء الی اصولها، کہ ضمیر جب بھی کسی فعل کے ساتھ لگتی ہے یا اسم کے ساتھ لگتی ہے تو وہ اس کی جو اصل حالت ہوتی ہے نا اس کی طرف پلٹا دیتی ہے. یعنی پہلے اس کی چیزیں حذف ہو چکی تھیں، ضمیر کے آنے کی برکت کیا ہوتی ہے کہ حذف شدہ چیزوں کو وہ واپس لے آتی ہے. کوئی ہے مثالیں ذہن میں؟ ہاں، یہ تو ہے، اس کے علاوہ کوئی مثالیں؟ ایک تو کہتے ہیں تصویر کو کہتے ہیں نا، تصویر جب بناتے ہیں تو وہ واپس لے آتی ہے. ٹھیک ہے. تصویر میں کوئی چیز حذف ہو چکی ہو، تصویر جب بنائیں گے، ٹھیک ہے، تثنیہ میں اسی طریقے سے وہ چیز واپس ہے. ید کی تثنیہ بنائی یدین، تو اس کی آخر پہ یا کیا حذف ہوئی تھی وہ واپس آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ہمیں کچھ مثالیں چاہیے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ ضمیر لگ رہی ہے اور اس کی چیزیں معذوف تھیں تو وہ کیا آ رہی ہیں؟ واپس آ رہی ہیں. بہرحال اس کی فی الحال میرے ذہن میں مثالیں نہیں آ رہی، آپ بھی دیکھیں. اچھا، تو اس قانون کے تحت جو ہے وہ جب ضمیر اس کے ساتھ مل گئی اور نون کو حذف کر دیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو نون کیا کہے گی کہ بھئی میرے ساتھ ضمیر آ گئی ہے، اور ضمیر کا قانون کیا ہے کہ بھئی میں حذف شدہ چیزوں کو کیا لے کر آتی ہوں؟ واپس لے کر آتی ہوں. تو لہٰذا ضمیر کی وجہ سے نون کو آپ حذف نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تیسرا جو ہے نا ولا فی الموقوف علیہ، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ اس کو حذف کر سکتے ہیں کون سے کانا کے اوپر؟ کہ جو موقوف علیہ ہو، جس کے اوپر کیا کر رہے ہوں؟ وقف کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. لم یکن نص علی ذلک ابن خروف، اس بات کو واضح طور پہ کس نے بیان کیا؟ ابن خروف نحوی نے.
ٹھیک ہے، ابن خروف لکھا ہوا ہے، آپ کا کیا لکھا ہوا ہے؟ ابن عصفور، ابن عصفور ہونا چاہیے، ابن خروف میں نے پہلے دیکھا، عصفور ہے، چڑیا کا بچہ تو ہے، خروف کا بچہ نہیں چاہیے۔ میں ابھی چاہ رہا تھا کہ اس ناوی کو سرچ کروں گی کون سا ہے بھائی۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ ابن عصفور نے جو ہے وہ یہ نتیجہ نکالا پہلی دفعہ، عربی کلام کو دیکھ کے یہ قاعدہ ہمیں بتلایا، اور ابن شام کہتے ہیں کہ اس نے صحیح قاعدہ نکالا ہے، وہ حسن، اس نے جو قانون نکالا وہ حسن ہے۔ کیوں؟ لأن الفعل الموقوف علیہ اذا دخلہ الحذف حتی باقی علی حرف واحد او حرفین واجب الوقف علیہ بہائے سکتے۔ اب یہاں پہ ابن عصفور نے ایک قانون نکالا، اور اس قانون کے حسن کے اوپر دلیل کون دے رہا ہے؟ ابن شام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہو سکتا ہے ابن عصفور کا تکا لگ گیا ہو، بہرحال جو بھی ہے، پہلی بار یہ کسی کو ہاں کہہ رہے ہیں حسن۔ ہاں حسن کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وقف میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا، کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر وقف کرتے ہیں، تو اگر آپ وقف کر رہے ہیں اور وہ چیز کیا ہے، ایک حرف کے اوپر یا دو حرفوں کے اوپر مشتمل ہے، وہ فعل ہے یا اسم ہے جو بھی ہے، وہ دو یا دو سے کم کے اوپر ہے، تو آپ جب وقف کرتے ہیں تو وقف کا قانون کیا ہے کہ آپ اسی کے اوپر وقف نہ کریں ایک یا دو کے اوپر، آپ اس کے آخر پہ کیا لے آئیں؟ ہاء سخت لے آئیں، یعنی ایک ہاء کا اس کے ساتھ اضافہ کریں اور اس کو کیا اس کے ساتھ ملا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ وعا یعی، وعا یعی توجہ کرنا، وعی سے ہے، ٹھیک ہے۔ وعا یعی میں فعل امر بنائے تو اے بنتا ہے، جس طرح وقع یقی میں کیا قے بنتا ہے، تو آپ قے کے اوپر اگر وقف کرنا ہو، رک جانا ہو، تو یہاں پہ بہتر کیا ہوتا ہے؟ قے ہے آپ کہیں، اے کہیں، یعنی ہاں کا اس میں کیا کریں؟ اضافہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مثلا وا یہی سے آپ فعل مضارع بنا رہے ہیں اور اس کو مجزوم کریں، لم یعی، لم یعی تھا تو یا گر جائے گی، لم یعی ہوگا، لم یعی میں یعی کیا ہے؟ دو حرفوں کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر جب وقف کرنا ہو تو لم یعی ہاں لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یکون میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، لم یکون میں آپ جب نون کو حذف کر دیں گے تو وہ کیا بچ جائیں گے؟ دو حرف بچ جائیں گے نا، لم یکو، اور وہ جب دو حرف بچ گئے ہیں، نون آپ نے ویسے اڑائی ہے، کہتے ہیں یہ ہم اڑانا چاہ رہے ہیں تخفیف کی وجہ سے، اور وہ دو حرف بچ گیا لم یکو، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کریں؟ وقف کریں، تو وہ یکو کیا کہے گا کہ بھئی میں تو دو حرفوں والا ہوں، میرے اوپر اگر وقف کر رہے ہیں تو ہاں کو لے کر ہیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ یہ شور ڈال دے گا کہ میرے اوپر اگر وقف کر رہے ہیں تو جیسے باقی دو حرفوں پہ وقف کرتے تھے تو اسے آپ ہاں دیتے تھے، تو لہٰذا مجھے بھی ہاں چاہیے، سادہ میرے اوپر وقف نہیں کرنا۔ تو اب جب یکون کے اوپر ہم وقف کرنے لگے تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو ہاں دینے کی بجائے جو اس کا ہم نے اپنا نون لیا ہے وہی اس کو واپس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے وقف نہیں ہونا، میں دو حرفوں والا ہوں، تیسرا میرا لے کر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا اوروں کو تو ہم کیا دیتے تھے؟ ہاں دیتے تھے، وہاں پہ ان کو اپنا تیسرا دے نہیں سکتے تھے۔ لم یعی میں یا جو اس کے آخر پہ گرائی ہے اس کو ہم نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ حرف علت ہے، حرف علت کا حذف کرنا کیا ہے؟ علامت جزم ہے وہاں پہ، تو اس کو تو ہم حرف جازم کی وجہ سے حرف علت دوبارہ دے نہیں سکتے، اور اس نے شور مچایا ہوا تھا کہ میں دو پہ وقف نہیں کروں گا، مجھے چاہیے، تو اس کو ہم نے کیا ہے؟ ہاں دے دی، اور ہاں دی تو وہ چپ ہو گیا، ساکت ہو گیا، ہاں ساکت اسے دے دی۔ یکو نے جب آ کے شور مچایا نا کہ لم یکو، کہ میرے اوپر بھی آپ وقف نہیں کریں گے، میں بھی دو والا ہوں، مجھے بھی ہاں چاہیے، تو ہم نے کیا ہے تمہیں ہم ہاں کی بجائے وہ جو تمہارا اپنا لیا ہے وہی تمہیں واپس کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے قانون کیا دے دیا کہ جب آپ وقف کریں گے نا یکون کے اوپر تو اس کے آخری نون کو حذف نہیں کرنا، کیونکہ حذف کریں گے پھر وہ شور مچائے گا، آپ کو ہاں دینا پڑے گی، تو ہاں دینے کی بجائے اس کا جو اپنا ہے اس کا وہ کیا کر دیں؟ واپس کر دیں۔ تو ابن عصفور نے جو قانون نکالا اس کی جو خوبصورت تعویل بیان کی وہ ابن ہشام نے بیان کی کہ آپ نے یہ بڑی عمدہ بات کی ہے، اور یہ وجہ بھی کیا یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں کہ واجب الوقف علیہ بہائے سخت، کہ اذا، یعنی قانون کیا ہے کہ لأن الفعل الموقوف علیہ، کہ جو فعل موقوف علیہ ہوتا ہے، اذا داخلہ الحذف، جب اس کے اوپر حذف آتا ہے، یعنی کوئی چیز اس کے آخر سے حذف ہو جاتی ہے، حتی باقی علی حرف واحد او حرفین، یہاں تک کہ وہ باقی رہ جائے ایک حرف کے اوپر یا دو حرف کے اوپر، تو واجب الوقف علیہ بہائے سخت، مستحب نہیں ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن شام کیا کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر اس کے اوپر وقف کریں گے تو ہائے سخت کے ساتھ وقف کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے آپ اہ کہتے ہیں اور لم یعہ کہتے ہیں، اس کا آخر حذف ہو چکا ہے تو ہائے سخت کے ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ فلم یکو، تو لم یکو میں کیا کریں گے؟ آپ اگر وقف کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا بھی آخر حذف ہو چکا ہے نا،
فلم یکو بمنزلت لم یعی، لم یکو بھی کیا لم یعی کی منزلہ پہ ہے، لم یعی کا بھی آخر حذف ہوا ہے اور لم یکو کا بھی آخر حذف ہوا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ فالوقف علیہ بعادت الحرف، پس اس کے اوپر وقف کریں، کس کے اوپر؟ لم یکو کے اوپر وقف کریں، بعادت الحرف، اس حرف کو واپس پلٹا کر، الذی کان فیہ، جو اس کے اندر موجود تھا، اس حرف کو واپس پلٹا کے اس کے اوپر وقف کریں جو اس کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ اولا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ من اجتلاب حرف لم یکن، اجتلاب لے کر آنا، جلب کرنا، کہ آپ ایک ایسے حرف کو لے کر آئیں کہ جو تھا ہی نہیں، یعنی ہائے تنبیہ، ہائے ساکت، تنبیہ نہیں ہائے ساکت، تو ہائے ساکت کی بجائے آپ اس کا اپنا لے آئیں جو اس سے تھا اور آپ نے لے لیا، اور تبھی کیا نے شور مچانا شروع ہوا کہ میں تو 2 ہو گیا ہوں، تو وہ اس کو دے دیں، تیسرا 3 ہو جائے گا، تو پھر تو ایشو ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں بھی لم یہی میں تو آپ کیا ہے اس کو اپنا واپس نہیں کر رہے تھے، لم یہی میں بھی یا جو اس کی اپنی تھی وہ تو واپس کرتے، پھر کہتے ہیں کہ ولا یقال مثلو فی لم یہی، یہی والی بات جو ہے نا مثلو، یہی والی بات لا یقال فی لم یہی، یہ لم یہی میں آپ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ لأن عیادت الیاء تؤدی الی الغاء الجازم، کیونکہ وہاں پہ یا کا واپس پلٹانے کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ جو جازم لگا ہوا ہے اس کے حقوق پامال ہو جائیں، الغاء الجازم، جازم کو آپ پھر کیا کر دیں؟ ملغا کر دیں، وہ کہے گا میں کس لیے آیا ہوں، مجھے آپ جازم کہہ رہے ہیں، جازم دینے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، تو جازم کو الغاء کرنا کیا ہو جائے گا؟ لازم آ جائے گا، بخلاف لم یکن، جبکہ لم یکن میں ایسا نہیں ہوگا، لم یکن اپنی جزم دے گا، اس نے جزم کیسے دینی ہے؟ حرکت ہی اڑانی ہے نا، تو وہ نون سے ہم دیں گے، ہم کہیں گے حرکت اڑا لو بھی اس کی، بال اس کے کاٹ لینا، ٹھیک ہے، نون گنجی لے لو، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیوں؟ فإن الجازم اقتضى حذف ضمت ہے، کیونکہ یہاں پہ جازم کیا تقاضا کرتا ہے؟ ضمہ کے حذف کا تقاضا کرتا ہے، لا حذف النون، نون کے حذف کا تقاضا ہی نہیں کر رہا، تو لہٰذا یہاں پہ جازم کے حقوق بھی پورے رہیں گے، اور یکون کے جو وقف والے میں جو مطالبہ اس کا تھا اضافی حرف کا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا، کما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ جازم حذف نون کا یہاں پہ نہیں چاہتا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔